السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو ہو جائے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو ہو جائے نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرگوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرگوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیغا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج میں ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراغیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبۂ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے، اور اس جمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ارباب سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حاضر ہو گئے ہیں۔ اور محترم حضرات، اس جمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے۔ یہ وہ یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سربکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو کبھی سرنگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا میدان میں آگے بڑھتا ہے تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصنعی، یعنی خوشاؤ وقت دے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشاؤ وقت دے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے صاحب۔ غرض ہے کہ انہوں
انہوں نے ہر محال پر باطل کا مقابلہ کیا ہے اور ہر طرح سے مقابلہ کیا ہے. ضرورت پڑی تو گولی چلائی, ضرورت پڑی تو تلوار چلائی, تلوار پھینکی, قلم اٹھا لیا, اور جب ضرورت پڑی تو اپنے شعلے نواریوں سے طوفان تند و تیز شرکس و بے باک کا کام لیا, اور جب ضرورت پڑی تو اپنی قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان خیر الاسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. محترم حضرات, جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاعرانہ بڑیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے, جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے, جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا, جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا, تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر امام الجلیل رئیس الاولیاء فخر چمن محرم فن نازشان وطن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا, جہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی دوسروں کو برسہ برس انتظار کرنا. شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا مرد پہ امام تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی, انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی, جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے, جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے, اور سینوں میں ولولے مچلنے لگے, اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ نکلے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا منزل مگر, راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا ہے. طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا, یہ ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیاں بھی, عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے, اور شکست خوردگی کی بے چارگی اور افسردگی بھی ہے. اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان رہتے تھے, مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہاتھ ہاتھوں مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھتے رہے. راستے کی قربت و دوری سے بے فکر, تمانیت قلب و جگر سے مستغنا, خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں, تو کبھی روس اور افغان کی وادیاں پیمائی کرتے ہیں, تو کبھی مالٹا کی پہاڑیوں پر قیام کرتے ہیں, تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمائے آزادی سناتے ہیں, تو کبھی پھانسی کے پتوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں, تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی منزل کا پتہ بتا سکے. مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہاتھ ہاتھوں مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود تک بڑھتے رہے. تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, بےتابی ان کی عام ہوئی صحرا سے لے کر ساحل تک. ہاں سنگ گراہ پر لکھتے ہیں وہ اپنے دل نادا کا حال,
ہاں سنگ گرا پر لکھتے ہیں وہ اپنے دل نادا کا حال، شاید کہ تلاش مقتل میں کوئی پوچھے پتھر قاتل۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگوں کا غلبہ ہوا تو سرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم کیور نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز معرخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا۔ محترم حضرات، ٹامسن لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جہاں پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کر جلتے ہوئے تندوروں پر ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کر درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا بندہ بنایا تھا، اور اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریاؤں میں 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کر ڈال دیا جاتا اور اس کے بعد گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب دہلی میں میں اپنے خیمے میں تھا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہی ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے میرے سامنے 40 اور علماء کو بلایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز کہتا ہے اے مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکا دیا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم اس میں ایسا نہ تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے، لیکن انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردن نہ جھکائی۔ مولویوں نے بھی کہا ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، تو افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وہ شیخ الہند ہی کے سب سے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی اس وقت آنکھیں حیرت سے
رہی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ مسلسل آدھا گھنٹے تک نعرہ لگاتے رہے، اور اس کے بعد اپنی علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کا خود ایک سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ یہ تو ہمارے علماء کرام نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر ہے۔